ایک اور مورکے کی تیاریاں، چیف جسٹس پاکستان کا تقرر، سپریم کورٹ کے نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے پارلیمانی کمیٹی بن گئی، نوٹیفیکیشن جاری، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ تحریک انصاف کے موقف میں اچانک تبدیلی، پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن خصوصی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گا، سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فاضی صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے، چیف جسٹس چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے، جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل۔ جیکب آباد میں پولیس سے اسلحے کی کھیپ چھیننے کا مقدمہ، 11 افراد کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج، 7 پولیس اہلکار اور 4 نامعلوم ملزمان نامزد، 1 انسپکٹر، ہیڈ محرر، نائب محرر سمیت دیگر شامل۔ قواعد کی خلاف ورزی، نوکری سے برخاست، کوئٹہ میں بنیادی کورس کے لیے پولیس ٹریننگ سینٹر سریاب روٹ نہ کرنے پر اعلیٰ حکام کا نوٹس، 29 اہلکار نوکری سے فارغ، 1 لیڈی کانسٹیبل بھی شامل۔ یہ چیف جسٹس ایسے بیٹھے ہو جو انہوں نے اب فوراً کر کے وہ بھی اسی ٹائم لائن پہ چلا ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے میں نے یہ بھی صاف کر دینا، وہ بھی صاف کر دینا۔ ہم جانتے ہیں سینئر موسٹ کو لانے میں کتنی قباحتیں ہیں، ابتدائی ڈرافٹ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آیا، ان سب پیچیدگیوں کو دور کرنے میں مولانا نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ ممتاز قانون دان اور پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو وتھ مجاہد میں گفتگو کی، انہوں نے مزید کہا کہ از خود نوٹس لینے والے کام سپریم کورٹ نہ کرے، ماضی میں سابق چیف جسٹس کی جانب سے اسپتالوں میں چھاپے مارے گئے۔ الیکشن کمیشن میں آج اہم کیسز کی سنوائی، پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر رؤوف حسن اور اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس بھی سنا جائے گا، سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف شہادت ایوان کی درخواست پر نااہلی ریفرنس کی سماعت بدھ کو ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ پر صہیونی فوج کا محاصرہ 16ویں روز بھی جاری، جبالیہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے، بیت لاہیہ میں بمباری سے شہداء کی تعداد بڑھ کر 100 ہو گئی، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,603 سے تجاوز کر گئی، القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کیا، یاسین راکٹ اور دھماکہ خیز ڈیوائس سے صہیونی فوج کے قافلے پر حملہ کیا جس میں 1 ٹینک، بختر بند گاڑی، 2 D9 بلڈوزر شامل تھے، متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یحییٰ سنوار کی قیادت میں شروع کی گئی اسرائیل مخالف جدوجہد بالآخر اسرائیلی حکومت کی تباہی کا سبب بنے گی، حماس کے سیاسی رہنما خالد مشعل نے ترکیہ میں حماس کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کی یاد میں تعزیتی تقریب کے دوران کہا، یحییٰ سنوار نے اسرائیل کے خلاف ایک طوفان برپا کیا جس سے وہ لرز گیا، فلسطینی مزاحمت اسرائیلی مظالم کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اسرائیل کے بارے میں موقف تبدیل، نتن یاہو کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہتے ہیں حماس رہنما سنوار کی شہادت غزہ میں جنگ بندی کا موقع ہے، واضح رہے کہ فرانسیسی صدر نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران صہیونی ریاست کے بارے میں سخت موقف اپنایا تھا اور اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی تھی۔ بھارت عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل، بین الاقوامی شہرت یافتہ برطانوی اخبار دی گارجین کے تہلکہ خیز آرٹیکل میں بھارت کی دہشت گردی اور دوسرے ممالک میں قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونے کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں، واضح ثبوتوں کے باوجود بھارت نے نہ صرف ان الزامات کو مسترد کیا بلکہ کینیڈا پر سکھ انتہا پسندوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ شکارپور کے قریب ڈاکو پولیس سے اسلحے سے بھری گاڑی چھین کر فرار، اسلحہ لاڑکانہ فورنزک لیبارٹری میں چیکنگ کے لیے بھیجا گیا تھا، ڈاکو نے 138 9mm پسٹلز اور 275 میگزین سمیت گاڑی چھین لی، 3 پولیس اہلکار گرفتار۔ اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم کا ہر نظارہ اپنی مثال، آپ جا بجا بہتے جھرنوں، آبشاروں اور جھیلوں نے وادی کے حسن کو ایسے 4 چاند لگائے کہ اسے بجا طور پر خوبصورتی سے تراشا ایک ہیرا قرار دیا جا سکتا ہے۔